بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدف ایف ایس سی کی طالبہ تھی اور صدف کا باپ اسی کالج کی ایک کینٹین پر نوکر تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا۔ صدف نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں یہ کالج چھوڑ دوں گی۔ صدف جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کی کینٹین میں جاتی تو اس کا باپ ان کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ صدف نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طالبہ کے والدین کو بھی اس تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ خوشی کے اس موقع پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ یہ سن کر صدف کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو پتہ چلے کہ اس کا باپ تو کالج کا ایک معمولی سا نوکر ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شامل ہوا۔ اس لیے صدف نے اپنے باپ کو منع کیا کہ کل آپ کالج مت آئیے گا کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ بیماری یا شہر سے جانے کا کوئی بہانہ کر لیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں، تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تقریب والے دن جب صدف کو اسٹیج پر بلایا گیا وہ بڑے فخریہ انداز میں اسٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ کالج کی اس تقریب کا مہمان خصوصی تو عبداللطیف ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ مختلف وارڈز میں وہ صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی، اے میرے پروردگار ان کو جلد صحتیاب فرما۔ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے مریض دیکھے تھے جو صحتیاب ہو کر واپس گھر کو لوٹ جاتے، کچھ ایسے بھی ہوتے جن کی موت ہسپتال میں ہی ہو جاتی۔ ان تمام واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جسے عبداللطیف کسی صورت فراموش نہ کر پایا۔ ایک عورت کو ہسپتال میں لایا گیا جس کی ڈلیوری بہت قریب تھی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا بڑا آپریشن ہوگا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور اس کی نارمل ڈلیوری اتنی آسان نہیں۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر باہر دعائیں مانگ رہا تھا۔ عبداللطیف اس شخص کے پاس گیا اور اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی تسلی بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس شخص نے عبداللطیف کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے اور آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ عرصہ ہسپتال میں رہی جبکہ بچی کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ تھا۔ عبداللطیف وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو غور سے دیکھتا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ 3 سے 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور اپنی ماں کے پاس لایا گیا۔ بچی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس وقت عبداللطیف باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ عورت کو اس کے شوہر نے سہارا دے رکھا تھا اور پھر دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی نہیں تھی۔ عبداللطیف کافی حیران ہوا کہ وہ دونوں بچی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ عبداللطیف کو اس بچی سے کافی الفت ہو چکی تھی اور وہ روزانہ 2 سے 3 بار بچی کو ضرور دیکھتا۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک نرس اسی بچی کو اٹھا کر باہر جا رہی ہے۔ عبداللطیف نے یہی سمجھا کہ بچے کی ماں اور اس کا والد باہر گاڑی میں اپنی بچی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ نرس انہی کے پاس جا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایسا بالکل بھی نہ ہوا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ پھر وہ ہسپتال کے گیٹ پر آئی تو عبداللطیف بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکی، نرس اس گاڑی میں سوار ہوئی
اور پھر وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہ بات عبداللطیف کو ہضم نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اور یہی بات سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے 7 دن کی بچی کو چھوڑ کر گھر اکیلی چلی جائے، اور یہ نرس بچی کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتار تھی، لہٰذا عبداللطیف کو بھی بائک کی سپیڈ کافی تیز کرنا پڑی۔ شاید ڈرائیور نے شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ کر دی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی تو عبداللطیف بالکل گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ڈرائیور پسینے سے شرابور تھا اور نرس بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ عبداللطیف کی چھٹی حس نے کام کیا اور اس نے سوچنے پر مجبور کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ بچی کو اس کے والدین کے پاس تو ہرگز نہیں لے کے جا رہے۔ گاڑی ٹریفک سگنل سے آگے بڑھی تو عبداللطیف نے بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ آگے موٹر سائیکل بڑھا دی۔ پھر اس گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاڑی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ اب اگر عبداللطیف اس ڈرائیور کا پیچھا کرتا تو وہ نرس وہاں سے غائب ہو سکتی تھی، لہٰذا عبداللطیف نے ڈرائیور کا ہرگز پیچھا نہیں کیا اور اپنی نظریں اسی نرس پر مرکوز رکھی۔ وہ نرس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچی کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرس رونے لگی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو یا پھر وہ بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہو۔ عبداللطیف نے حالات کو بھانپتے ہوئے اس نرس کو سائڈ پر کیا اور کہا مجھے ساری حقیقت بتاؤ ورنہ ابھی پولیس کو بلواؤں گا۔ نرس نے رو کر کہا خدارا ایسا مت کیجیے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کر رہی بلکہ میں تو ایک گروپ کا حصہ ہوں اور مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میں اس بچی کو رانی بائی کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ عبداللطیف نے پوچھا کہ یہ رانی بائی کون ہے؟ جس پر نرس نے بتایا کہ وہ نومولود بچیوں کو خریدتی ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، پھر اس کی مرضی سے وہ بچیوں سے کوئی بھی کام لے۔ کچھ بچیوں کو وہ آگے فروخت کر دیتی ہے جبکہ کچھ کو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ عبداللطیف نے یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے نرس سے کہا کہ ان بچیوں کے والدین کو اس بات کا پتہ ہے تو وہ سب جان کر اپنی معصوم بچیوں کو اسپتال چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ نرس نے عبداللطیف کو بتایا کہ وہ بالکل اس بات سے ناواقف ہیں ان کی بچیوں کو کہاں پہنچایا جاتا ہے۔ دراصل کچھ غریب والدین جن کے پہلے بھی کافی بچے ہوتے ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے بچے زیادہ پالنا آسان نہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی بچیوں کو ہسپتال چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بچی یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو اس بچی کو یتیم خانے منتقل کیا جائے گا جہاں اس کی بہترین پرورش کی جائے گی۔ دراصل والدین کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بچی کو ہسپتال میں چھوڑنے کے ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بچیوں کی یتیم خانے میں بہترین پرورش کی جائے گی جہاں ان کی تعلیم اور صحت کا خیال رکھا جائے گا، اور جوان ہونے پر یتیم خانے کی انتظامیہ ان بچیوں کو عزت کے ساتھ رخصت بھی کرتی ہے۔ مگر یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے ان بچیوں کو رانی بائی کے پاس پہنچاتا ہے اور اس کام کے لیے مختلف نرسوں کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ نرسیں بیچاری مجبور بھی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ پہلے ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، پھر ان سے اس طرح کے کام لیتا ہے۔ جیسے جیسے عبداللطیف یہ باتیں سنتا جا رہا تھا، اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے اور مجھے اس کی بھنک تک نہ لگی۔ پچھلے 10 سال سے وہ اسی ہسپتال میں تھا، لیکن یہ کام اتنی چالاکی اور خاموشی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کو بھی پتہ نہ چل سکا جو روزانہ وارڈز اور کمروں کی صفائی کرتا تھا اور اسی ہسپتال کا حصہ تھا۔ مگر اب اس نے ٹھان لیا کہ وہ یہ مکروہ دھندا بند کروائے گا اور مجرموں کو سزا ضرور ملے گی۔
حیوان معصوم بچیوں کو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ایک ایسے ماحول میں پہنچا دیتے ہیں جو ایک جہنم سے کم نہیں۔ عبداللطیف نے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس نے نرس سے کہا کہ اب کیا تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو؟ تو کیا تم میری مدد کرو گی تاکہ میں ان کو پکڑوا سکوں؟ نرس نے کہا ہاں میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، مگر میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ کافی خطرناک ہیں، ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اب ان کے گینگ کا حصہ نہیں ہوں تو یہ مجھے مارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ عبداللطیف بچی کو اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا، جبکہ نرس کو بھی بحفاظت اپنے گھر پہنچایا، مگر وہ ابھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے دن وہ نرس کو اپنے ساتھ لیے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ انسپکٹر صاحب نے نرس کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ کافی رعایت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری مدد کرنی پڑے گی، اور جو لوگ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان سب کو پکڑوانا پڑے گا۔ سب سے پہلے پولیس نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس ہسپتال پر چھاپہ مارا۔ ڈاکٹر سمیت کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تو ایک درندہ تھا تو اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا جب اس کی بیوی پولیس اسٹیشن آئی اور اپنے شوہر کے منہ پر تھوک کر چلی گئی، اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی اور پھر شادی بھی کی۔ اب رانی کو پکڑنے کی باری تھی۔ جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تمام بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے، جو کسی نہ کسی طریقے اس تک پہنچائی گئی تھی۔ رانی کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آخر گئی کہاں؟ نرس کے پاس رانی کی ایک ملازمہ کا نمبر تھا۔ جب نرس نے اس کے نمبر پر رابطہ کیا تو اس کا نمبر آن تھا۔ پولیس نے اس ملازمہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو ہم بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ملازمہ نے کہا کہ میں انعامات کے لالچ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، بس گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ کی مدد سے رانی کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا اور رانی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو ہمارے علاقے میں بظاہر بڑے معزز بن کر پھرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شیطان تھے۔ بہت سے لوگ عبداللطیف کی وجہ سے بے نقاب ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ لاوارث بچیاں جو رانی کے ڈیرے سے برآمد ہوئی تھی۔ عبداللطیف کی وجہ سے وہ بچیاں گناہوں کی اس دنیا سے محفوظ رہیں۔ ان معصوم بچیوں کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی نوجوان لڑکیوں کے عادی تھے۔ جب پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس طرح کے حرام افعال کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو شراب کے نشے میں نوجوان لڑکیوں کا رقص دیکھتے تھے، پہلے ان کو نظروں سے نوچتے پھر ان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عبداللطیف کو حکومت کی طرف سے بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا، مگر عبداللطیف ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ اس نے اس نرس کو فراموش نہ کیا جس کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگ بے نقاب کیے اور پھر ان معصوم بچیوں کو یتیم خانے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد عبداللطیف اس جوڑے کے پاس گیا جو اپنی معصوم بچی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عبداللطیف نے رو کر کہا تھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک معصوم بچی کو جہنم کی آگ میں جلا کر کیوں چلے گئے؟ وہ دونوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان کو یتیم خانے منتقل کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ظالم انسان ہماری بیٹی کو ایک طفائف کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ عبداللطیف نے وہ معصوم بچی کا اس خیال رکھنا یہ کلی کہیں مرجھا نہ جائے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ دونوں عبداللطیف کے دل کا حال معلوم کر چکے تھے۔ بچی کی ماں نے عبداللطیف کو آواز دی اور کہا کہ بھائی میں ایک ماں ہوں اور اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ کا دل اس بچی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بھائی کو یہ بچی دے رہی ہوں۔
اس کا خیال رکھنا، آج سے آپ ہی اس کے وارث ہیں۔ عبداللطیف نے اس بچی کو سینے سے لگایا اور اپنے گھر لے آیا۔ عبداللطیف نے اس بچی کا نام صدف رکھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے بچی کو بڑے نازوں سے پالا، خود محنت مزدوری کر کے صدف کو ہر آسائش فراہم کی۔ صدف سے عبداللطیف کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آدھی رات کو ایک بار صدف کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ سو نہ سکا اور بار بار صدف کو بخار چیک کرتا رہا۔ ساری رات مصلی بچھا کر اپنی بچی کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ صدف ابھی چھوٹی بچی تھی اور وہ اس بات سے ناواقف تھی اس کا باپ اسے کتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوئی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ اس کا اتنا اچھا باپ ہے جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ عبداللطیف نے ہسپتال کی وہ جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ ہسپتال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سارا عملہ وہاں سے فارغ ہو گیا۔ عبداللطیف اب وہاں جاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کالج میں ایک کینٹین پر جاب کرنا شروع کی۔ صدف ایک ذہین بچی تھی جو شروع سے ہی ہر کلاس میں ٹاپ کر رہی تھی، مگر میٹرک کے بعد وہ جیسے ہی کالج میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو اسی کالج میں کینٹین میں ایک ورکر ہے جو کالج کے بچوں اور بچیوں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ یہ کالج بہت بڑا تھا اور مہنگا بھی تھا، مگر چونکہ میٹرک میں صدف نے اعلیٰ نمبر لیے تھے اور پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس لیے اس کالج میں اس کا فری ایڈمیشن ہوا تھا اور وظیفہ ماہانہ بھی ملنا تھا۔ یہاں امیر و کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں دھڑلے سے ادھر آتے تھے۔ صدف ان کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئی اور اس کے دل میں بھی خواہش نے جنم لیا کہ کاش وہ بھی بڑی سی گاڑی پر آتی، مگر اب اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا کہ وہ کالج کی لڑکیوں اور لڑکوں کو چائے اور سموسے پیش کر رہا ہے تو اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ کالج کے پہلے دن ہی اس نے اپنے باپ سے گھر جا کر کہا کہ بابا آپ کالج کی یہ نوکری چھوڑ دیں۔ کالج میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی۔ کالج میں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ کالج کی یہ جاب چھوڑ دیں۔ کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ عبداللطیف نے صدف سے کہا، بیٹی یہاں کینٹین میں ملازمت کرنا میری مجبوری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں اور نوکری کا بندوبست ہو جائے، لیکن اس وقت تک میں یہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہاں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ صدف میری بیٹی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین جاتی تھی۔ اس کا والد سر جھکا کر اس کو چائے اور سموسے پیش کرتا اور جلدی جلدی واپس چلا جاتا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے، مگر وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں صدف ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے عبداللطیف سے کہا کہ آج صدف جب کالج سے واپس آئے گی تو میں اس سے بات ضرور کروں گی۔ اسے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر ہے وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ عبداللطیف ہاتھ جوڑ کر بیوی سے یہی کہتا تھا، خدارا ایسا مت کرنا، خبردار اگر تم نے صدف کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لیتی آئی ہے اسی طرح مجھے امید ہے وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس کا سپنا ہے اور انشاءاللہ اس کا یہ سپنا ضرور پورا ہوگا۔ عبداللطیف کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لائیں اور اس نے کلاس میں ٹاپ کیا۔ نہ صرف کلاس میں ٹاپ کیا بلکہ پورے بورڈ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ سڑکوں پر صدف کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علموں کے لیے کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تمام طالب علموں کے والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر اس موقع پر بھی صدف نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، بہتر یہی ہے آپ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چل جائیں۔ عبداللطیف نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری وجہ سے تم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگی۔ یہ بات
یہ باپ تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن صدف کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ شہر کی اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھیں، مگر پرنسپل صاحب کے ساتھ والی کرسی پر جب صدف کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ جب اس نے دیکھا کہ پرنسپل کے ساتھ تو اس کا باپ بیٹھا ہے، اور وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، صدف کو اپنی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تعارف کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا، ہمارے درمیان ایک ایسا عظیم شخص موجود ہے جس نے آج سے پہلے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا تھا، ایک ایسی بچی جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 7 بچیوں کی زندگی بچائی تھی، اور وہ بچیاں آج اس تقریب میں شامل ہوئیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر بچیوں کی عزت اور جان بچائی اور انہیں دوبارہ زندگی دی۔ پھر پرنسپل صاحب نے صدف میں نے تعارف کرواتے ہوئے عبداللطیف کا سارا واقعہ بیان کیا جو ہسپتال میں پیش آیا۔ وہ لڑکیاں اب جوان ہو چکی ہیں، ایک ایک کر کے وہ عبداللطیف کے سامنے جھک رہی تھی۔ عبداللطیف ان کے سر کا بوسہ لے رہا تھا، جبکہ شہر کے معزز لوگ عبداللطیف کے سامنے سلوٹ کر رہے تھے، اور خود پرنسپل صاحب ان کے سامنے جھک کر سلام کر رہا تھا۔ صدف بہت رو رہی تھی، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن صدف اسی بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو بہت بڑا عظیم انسان تھا، مگر اس نے اپنے باپ کو پہچاننے میں کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ اس کے میلے کپڑے ہی دیکھے اور اس کی حیثیت سے نفرت کرتی رہی۔ صدف نے انعام وصول کیا، لیکن اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، لیکن یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ سے کے گھر پہنچ چکی تھی اور بے چینی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی عبداللطیف گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیروں میں گر گئی اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، تم میرا فخر ہو، اب رونا بند کرو، میں رونا بھی شروع کر دوں گا۔ صدف کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا کہ انسان کے ظاہری حلیے سے جانچنے کی کوشش نہ کرو، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو۔